اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے گڑھ میں زہران ممدانی نام کے ایک انڈین مسلم نے جیت حاصل کی، اور یہ ٹرمپ کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہے۔ اب ٹرمپ سزا دینے پر تلے ہیں وہاں کے لوگوں کو جنہوں نے زہران ممدانی کو اپنے سر کا تاج بنایا اور ٹرمپ کی پارٹی کو نکال کر پھینکا۔ تو اب امریکہ میں شٹ ڈاؤن کروا دیا ہے ٹرمپ نے۔ 6 ہفتے کوئی تنخواہ نہیں، کوئی ڈیل نہیں، لوگ پریشان ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز یہ واضح کیا کہ ان کا ڈیموکریٹس کے ساتھ جلدی ہی کسی بھی وقت سمجھوتا کرنے کا امکان ہے۔ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن اپنے 6 ہفتے میں داخل ہو رہا ہے، جس سے امریکہ بھر میں لاکھوں کارکنان تنخواہ کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ نے جھکنے سے انکار کر دیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جاری ہے اور ملک بھر میں 2000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو گئی۔ امریکی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کہ جب ملک بھر میں 2000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی، جس کی وجہ محکمے کا وہ حکم نامہ ہے جس کے تحت ہوائی ٹریفک کم کرنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ یعنی خیر، لوگ اسے صرف یوں سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بدماشی ہی قرار دے رہے ہیں۔ غزہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کی مدد کے لیے الحمدللہ سعودی عرب سے 72واں امدادی طیارہ روانہ ہو چکا ہے۔ مصر کی جمہوریہ میں واقع العریش بین الاقوامی ہوائی اڈے یعنی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر سعودی کا 72واں طیارہ امدادی سامان لے کر ہفتے کے روز پہنچ گیا ہے۔ یہ امدادی سامان شاہ سلمان ریلیف اور انسانی ہمدردی مرکز کے زیر انتظام فضائی پل کے تحت مصر پہنچا ہے۔ اس کا مقصد غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کی امداد ہے۔ طیارے میں غذائی اشیاء کے پیکج اور رہائشی بیگز شامل تھے جو متاثرین کے خاندانوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدامات سعودی عرب کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں تاکہ غزہ کے رہائشیوں کو درپیش انسانی بحران کے اثرات کم کیے جا سکے۔ یہ اقدام سعودی عرب فلسطینی بھائیوں کے لیے جاری انسانی ہمدردی کی وابستگی اور شاہ سلمان ریلیف کے ذریعے فوری امدادی مدد فراہم کرنے کی سعودی خواہش کا مظہر ہے۔
ہم اس امداد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک اپیل کرتے ہیں سعودی عرب سے کہ ان مظلوموں کو صرف کھانا بھیج دینے سے کام نہیں بنے گا۔ اللہ کے واسطے تمام اسلامی ملکوں کو غیرت اور شرم اگر ہوگی تو انہوں نے کھل کر اسرائیل کا ورود اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ یو این کی خود ایک بڑی تشویشناک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یو این کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر حملے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، یعنی اتنا ظلم کیا، اتنا مارا، اتنا نقصان پہنچایا، اتنی شہادتیں فلسطین میں ہوئی ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور اسرائیلی آباد کاروں کا ظلم اور اسرائیلی فوج کا آتنک جو فلسطینیوں پر ہوا ہے، یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اتنا ظلم اسرائیل نے فلسطین پر کیا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ شام کے پریزیڈنٹ، شام کے صدر احمد الشرا ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ سے، پریزیڈنٹ آف امریکہ سے شام کے صدر احمد الشرا کی اہم میٹنگ ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق 1946 کے بعد شام کے کسی صدر کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ 75 سالوں میں۔ اس سے پہلے 7 نومبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شامی صدر احمد الشرا اور ان کی حکومت کے بعض ارکان پر جو عائد پابندیاں تھیں وہ اٹھانے کی امریکی تجویز کی منظوری دی گئی تھی۔ نومبر 2024 میں اپوزیشن کی سرکردہ قوتوں احمد الشرا نے شام کی دہائیوں سے جاری خانہ جنگی کا خاتمہ کرتے ہوئے بشار الاسد کی دہائیوں سے جاری حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور پھر شام میں اقتدار سنبھالنے کے بعد احمد الشرا نے ستمبر میں نیو یارک یعنی امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کیا۔ اب احمد الشرا اور ان کے ساتھیوں پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے، اور اب 1946 کے بعد پہلی مرتبہ شام کا صدر امریکہ میں پہنچے گا۔ آئین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر آئرلینڈ سے آ رہی ہے۔ جی خبر میں اسے بہت پیاری، بڑی اچھی خبر کہوں گا، پوری دنیا نے اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے اور ہر معاملے میں کرنا چاہیے۔ خبر آ رہی ہے کہ آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیلی فٹ بال ٹیم پر پابندی کی قرارداد منظور کر لیا، یعنی اسرائیلی ٹیم آئرلینڈ میں کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں کھیلے گی۔ ایسی قرارداد آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن نے منظور کر لیا۔ یہ تو ایک کھیل کی بات ہے، ہم چاہیں گے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کلی طور پر پوری دنیا میں ہونا چاہیے اور ہر لائن سے اسرائیل کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ ایسے ظالم کو سبق ملے اور دنیا اس کو الگ تھلگ کر دے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن آئرلینڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف پابندی کی قرارداد کے حق میں 74 اور مخالفت میں 7 ووٹ آئے، یعنی آپ سوچیں کہ اسرائیل پر پابندی کے لیے لوگوں نے کتنا زبردست انداز میں ووٹ کیا۔ فٹ بال ایسوسی ایشن یوئفا سے اسرائیل کے فٹ بال ٹیم پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل نے فیفا کی 2 شقوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی تمہارے کھیل کی خلاف ورزی چھوڑو، انہوں نے اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کی، UNO کی خلاف ورزی کی، عالمی جنگ کے جو اصول ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے سینکڑوں نہیں لاکھوں بے قصور اور سول سٹیزنز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں اس وقت ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، تو دنیا کی ہر ٹیم نے اور دنیا کے ہر ملک نے اسرائیل پر ہر طرح سے پابندی لگانی چاہیے۔ یوکرین اور رشیا کو لے کر پھر بڑی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، آج تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن یوکرین اور رشیا کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ یوکرین پر رشیا نے، روس نے میزائلوں اور ڈرون سے خطرناک حملہ کیا، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ سمیت کئی ممالک کی مداخلت کے باوجود روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ 3 سال سے جنگ جاری ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہے۔ اس دوران تازہ واقعے میں گزشتہ 2 دن پہلے جمعہ کی رات سے ہفتے کی صبح تک
रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से भयानक हमले किए हैं। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट